वेलकम बैक नाजरीन हम बात करेंगे 2 रोज़ कबल कराची यूनिवर्सिटी में जामिया कराची में जो है तलबा पे जमीयत की जानिब से तशद्दुद किया गया, हमला किया गया और सिंधी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जो स्टूडेंट एडवाइज़र की ऑफ़िस पर भी हमला किया गया और बहुत सारे जो तलबा है उनको ज़ख्मी किया गया और वो तलबा जो है हॉस्पिटलाइज हुए। और ये सूरत हाल जो है इतनी गंभीर हो गई कि उसके बाद जो है जमीयत के जो हैं तलबा उन्होंने धरना भी दिया। हालांकि हमला उन्होंने किया था, सिंधी तलबा को टारगेट किया, तशद्दुद किया और उन पे वहशाना एक तशद्दुद किया। उसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट काजी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये बताएं कि शुरू में हम बात करेंगे इस हमले से पहले हम देखा जाए तो जामिया कराची की जो सूरत हाल है, अक्सर देखा जाए तो जो जामियात हैं इल्म और तहकीक के मराकज़ होते हैं, आज़ाद और फ़िक्र और मकाल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में देखा जाए जो 2 रोज़ कबल हुआ सिंधी तलबा को टारगेट बना के उन पर तशद्दुद किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े की असल वजूहत क्या है? बड़ी मेहरबानी आपने लाइन पे लिया। इस वाक़े की वजूहात तो मेरा ख्याल है कि कराची यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों पे नज़र रखने वालों के सामने कोई खुफिया तो नहीं है, लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि कराची यूनिवर्सिटी समेत मुल्क के तालीमी इदारों में नौजवानों पर तशद्दुद के ज़रिए या दबड़ धौंस के ज़रिए जो है धौंस के ज़रिए अपना असर कायम करने के लिए जो सूरत हाल है वो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मकालमा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का काम जो है वो जो इन्वेजन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, स्टूडेंट्स यूनियंस अवेलेबल नहीं है, जो कि हुकूमत सिंध की ने कानून साजी कर भी दी है, लेकिन किसी में यूनियन जो है ना वो बहाल नहीं हुई है और उनको कायम नहीं किया गया। तो जो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो तलबा विंग्स हैं, उन्होंने वो सूरत हाल संभाली हुई है और वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज में जो असर रसूख बढ़ाने के लिए ये सारे कुछ करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर कराची यूनिवर्सिटी के साथ वही सूरत हाल है जो पंजाब में लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ है। तो यहाँ पे स्पेशली जो कुछ दिन पहले ऐसा पहले भी ऐसा वाक़या हुआ था और वो सिंधी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उसमें भी गिरफ्तार हुए थे इस्लामी जमीयत तलबा के जो है वो वर्कर्स, और जिसके लिए जमात इस्लामी की लीडरशिप जो है वो मतलब एमएनए साबिक एमएनए भुट्टो साहब गए थे वहाँ जो है वो उनसे माजरत करने के लिए, ताकि केस दाखिल ना हो और सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। उनके जो है वो यकीन दहानी के बाद वो मुकदमा दाखिल नहीं किए गए और तलबा ने जो है वो राजीनामा कर लिया और हालात ठीक हो गए। लेकिन इसको जो है वो शायद ये समझा गया, मतलब ये तो उन जो जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उन्होंने एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एक बुजुर्ग जो है वो साबिक एमएनए जमात इस्लामी के, वो अगर उनके पास आए कि हमें हमें माफ़ कर दिया जाए, हमें बच्चों ने जो है वो गलत काम किया या जो भी कुछ किया, तो उनको जब उन्होंने माफ़ कर दिया तो मेरे ख्याल में उसके बाद कोई सूरत हाल बनती नहीं थी कि इस तरह से जो है वो हल्ला बोल दिया जाए वहाँ पे डिपार्टमेंट में, और ना सिर्फ तलबा और तालबात बल्कि जो वहाँ के असातिज़ा हैं या हेड जो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट के, उन पर भी तशद्दुद किया जाए, उन पर उनके साथ बदतमीजी की जाए। तो ये एक बहुत ही नामुनासिब बात है और ये कराची यूनिवर्सिटी में दोबारा इसलिए हुआ क्योंकि एक बात तय है कि सिंधी स्टूडेंट्स जो है वो अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी तारीख, अपने वतन के साथ मोहब्बत का सही। मतलब ये कतई नहीं है कि मुल्क की मुखालफत हो। और जो उन्होंने सबसे समझे कि काबिल एतराज़ बात यह है कि उस जो तशद्दुद किया गया उनको दुरुस्त साबित करने के लिए
جو الزامات لگائے گئے، جو چیزیں کی گئیں، وہ بہت ہی مطلب حیران کن ہیں، اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے اپنی اس پرتشدد کارروائیوں کو جو ہے وہ جواز فراہم کرنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی یہ کوئی پاکستان کے یا ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، ملک کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، فلاں فلاں فلاں، اس لیے جو ہم نے یہ کیا۔ اب یہ وہ جواز فراہم کر رہے ہیں اس کو، لیکن حقیقتاً جو انہوں نے اس لیے نعرے جو لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ سندھی نہیں سمجھ سکتے، تو نعرے جو لگ رہے ہیں اس میں کوئی ایک نعرہ بھی پاکستان کے مخالفت میں یا ملک کی مخالفت میں نہیں ہے، اور ایک نعرہ بھی کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ صرف نعرے وہ تھے کہ کراچی یونیورسٹی کس کا ہمارا، کراچی کس کا ہمارا، یہ ملک کس کا ہمارا۔ اگر یہ نعرے سمجھی جائیں کہ یہ ملک کے خلاف ہے تو ہم حیران ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانا، یہ اپنے دھونس کو قائم رکھنے کا جو ہے نا وہ ایک موقع ہے، اور اس کو یہ بہانہ تلاش قاضی کر رہے صاحب، ہیں۔ یہ نعرے تو کوئی بھی محب وطن لگا سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو کراچی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ اس واقعے کو روکنے میں ناکام کیوں رہی؟ کراچی یونیورسٹی کے انتظام ویسے جو موجودہ وائس چانسلر ہیں ان کا تو حال ویسے بھی نہیں ہے، ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، اور وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اب اس وائس چانسلر کو ہٹانے کے باتیں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کا غصہ کسی بھی طرح سے نکالنے کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے وائس چانسلر ملوث ہے یا جو کوئی اور بھی ہو، لیکن ان کا اس صورتحال کو یا سیکیورٹی والوں کو دیر سے پہنچنا، اور کراچی یونیورسٹی میں تو پولیس مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا سیکیورٹی سسٹم ہے، اس کے باوجود اور اتنی دیر تک جو ہے وہ بچوں کو وہاں طلباء طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن وہ وہاں پر پہنچے نہیں ہیں۔ اور ان کی جو تصاویر ویڈیو دیکھیں تو اگر وہ بچے یا طلباء طالبات جو شعبہ سندھی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کسی جھگڑے کی نیت سے آئے ہوئے ہوتے تو ان کے پاس بھی لاٹھیاں ہوتی، ان کے پاس بھی لوہے کی راڈس ہوتی، ان کے پاس بھی کوئی اسلحہ ہوتا، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ جو چھپتے پھر رہے ہیں کہ کہیں پہ ان کو تحفظ مل جائے، اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ باہر سے لوگ لائے گئے تھے، فلاں جو کچھ ہوا ایک بھی ثابت نہیں کر پائے کہ باہر سے لوگ آئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو انتظامیہ کی ناکامی تو بہرحال ہے ہی ہے، لیکن یہ لگتا ایسا ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء کے سامنے کراچی یونیورسٹی کے انتظامیہ بھی بے بس ہے، اور وہ بھی ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جی اچھا قاضی صاحب، یہ ہم اگر ماضی میں جائیں تو اسٹوڈنٹ یونینس ہوا کرتی تھی، اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے، ایک جامعات کا ماحول جو ہے وہ تحقیقی ہوتا تھا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ میں جو یہ تشدد جامعات میں بڑھ رہا ہے، تو کیا انتہا پسند رجحانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں؟ تعلیمی اداروں میں ظاہر ہے یار یہ تو بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ مکالمہ ختم ہو جائے گا، جہاں پہ مطالعہ ختم ہو جائے گا، جہاں پہ بحث مباحثہ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، جہاں پہ کتابیں پڑھنے کے لیے بھی یہ جو ہے وہ پابندیاں ہوگی کہ فلاں کتاب پڑھی جائے گی، فلاں نہیں پڑھی جائے گی، فلاں بات کی جائے گی، فلاں بات نہیں کی جائے گی، اور جو اپنا ایجنڈا ہے وہ مسلط جب کیا جائے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ مکالمہ ہو اور جو کچھ ہو۔ اب تو صرف ظاہر ہے جب جو اسٹوڈنٹ یونینس نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی عرض کیا کہ پھر تو جو خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے جو اسٹوڈنٹ ونگس ہیں انہوں نے وہ جو ہے وہ میدان سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے دوست قائم رکھنے کے لیے وہ پرتشدد کارروائیوں سے بھی گریز نہیں کرتے، اور جیسے کراچی یونیورسٹی میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا قاضی صاحب، یہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بحالی سے ایسے واقعات جو ہیں کم ہوں گے یا مزید پیچیدگیاں ہوں گی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ماضی میں ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اکثر پاکستان میں یہ طلباء طالبات کے درمیان جو کلیشز ہوتے رہتے ہیں ہلکے تلکے، یہ تو مطلب ایک تقریباً کوئی عام سی بات ہے، لیکن جو یونین ہے، یونین ظاہر ہے جب ہوگی
تو میرا خیال ہے کہ یونین کا ہونا ایک صحت مند جو ماحول ہے اس کو کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، وہ کیونکہ اس یونین میں صرف ایک کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوگی، کسی ایک کی جماعت کی یونین نہیں ہوگی، وہ تو ظاہر جب یونین مختلف آئے گی تو جماعتیں۔ مختلف کے لوگ میں ہوں گے، مختلف سوچ، مختلف انداز فکر کرنے کے لوگ ہوں گے، تو صورتحال ایسی نہیں بنے گی جس طرح سے اب ایک مذہبی جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ جس طرح سے وہ اپنا ایجنڈا مسلط کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، صرف یہاں پہ نہیں، دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ یونینس ہوتی ہیں جو طلباء جو ہے وہ اپنے مفادات تعلیم کے حوالے سے سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور صحت مند سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اچھا قاضی صاحب، آخری سوال ہے کہ حکومت، ہائر ایجوکیشن کمیشن یا یونیورسٹی انتظامیہ کو ایسا کون سا لائحہ عمل جوڑنا چاہیے جو مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن تو سمجھیں کہ ان ڈی فنڈ کی وہ تو تقریباً ہمیں کام نظر نہیں آ رہا ان کا کہیں پہ بھی، لیکن یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہے، یونیورسٹی میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے تمام طلباء تنظیموں کو جن کی بھی سیاسی جماعتوں کے ہیں ان کو یونیورسٹی انتظامیہ جو اسٹوڈنٹ افیئر کے جو افسر ہیں جو تعینات ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل، جب تک کوئی اسٹوڈنٹ یونین نہیں آتی تب تک وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ افیئر کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر کوئی الگ ایک جو ہے وہ ٹیچر کے ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو دیکھے، افسر ہوتا ہے ایک الگ، تو ان کا کام یہی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ یونینز کو جو ہے وہ آپس میں بٹھائے اور ایک کوئی بہتر قسم کا صحت مند ماحول کریٹ کرے تاکہ پرتشدد کارروائیاں نہ ہوں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے قاضی آصف، سینئر جرنلسٹ۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک۔